جی بالکل، انتہائی سینئر وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ اب ان کی موجودہ صحت کیسی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ہاسپٹل لے کر گیا گیا. اور پھر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ایک آنکھ جو سی 85% ضائع ہو چکی ہے، وہ دوبارہ نہیں صحیح ہو سکے گی. سر بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں کو اور ہماری عوام کو سب سے پہلے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتائیں کہ کیا واقعی 85% آنکھ جو سی اب عمران خان کی ضائع ہو چکی ہے، ان کی صحت کے حوالے سے میں سب سے دیکھیں، یہ پرسوں کی یہ جمعرات کی بات ہے. میں خود موجود تھا. یہ جو ہے ڈویژن بینچ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں تھی، سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں، وہاں سلمان صفدر صاحب نے، جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، انہوں نے ملاقات کی تھی ہائی کورٹ کے آرڈر کے جو ہے کمپلائنس میں. انہوں نے ملاقات کی تھی. انہوں نے آ کر کہا کہ 65 منٹ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہی جو ہے انہوں نے کوٹ ان کوٹ کر کے انہوں نے کہا یہ امانت تھی خان صاحب کی، اور میں امانت جو ہے آپ کو من و عن بتا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا اور جو میں نے مشاہدے میں دیکھا. 85% ان کی داہنی آنکھ جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. اور یہ اکتوبر 2025 سے انہیں یہ عارضہ ہوا تھا داہنی آنکھ میں. اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی بار بار تقاضے کے باوجود ان کے جو ہے جوں تک نہ رینگی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مکمل ان کا جو ہے یہ داہنی آنکھ بلاک ہو گئی. تو پھر 30 جنوری یعنی اکتوبر سے لے کے 30 جنوری کو انہیں پمز میں رات کو 1 بجے جو ہے چوری لے کر گئے. نہ انہوں نے فیملی کو بتایا، نہ کسی وکیل کو بتایا، اور ان کو جو ہے وہاں لے جا کر 20 منٹ کا پروسیجر کرایا گیا. ایک آنکھ میں جو ہے ٹیکا لگایا گیا، حالانکہ وہاں کوئی پمز میں آئی اسپیشلسٹ یعنی ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے بیسیکلی پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ کی جانب سے کوئی کسی جرنلسٹ نے خبر دے دی، اور پھر جو ہے اس کو انفارمیشن منسٹر نے بادل ناخواستہ ماننا پڑا. پھر ہم نے جو ہے جب شور مچایا اور جسٹس یا آفریدی صاحب سپریم کورٹ میں میری پٹیشن تھی وہ انہوں نے کی، اور اس میں سلمان صفدر صاحب کو انہوں نے جو ہے فرینڈ آف دا کورٹ، امائکس، عدالتی دوست کی حیثیت سے ان کو بنا کر بھیجا، اور انہوں نے بھی ملاقات کی. تو یہی ایگزیکٹلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کنسرن شو کیے. ہم نے 4 چیزوں کا تقاضا کر کے ہائی کورٹ میں گئے، اور ہائی کورٹ کے پھر ڈویژن بینچ نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ ان کے 2 جو ہے معالج، ہمارا یہ تھا کہ ان کے جو ذاتی 2 معالج ہیں جس میں کامران ظفر ہیں اور یوسف ہیں، وہ ان کو شامل کیا جائے، ان کی فیملی کو ساتھ شامل کیا جائے، اور ان کے جو ہے وکلاء کو بھی ملاقات دی جائے، اور ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ سے نکالا جائے، کیونکہ وہ 4 مہینے سے قید تنہائی میں ان کو بند کیا ہوا ہے. اور بشرا بی بی ان کی بیگم کو بھی بند کیا ہوا ہے. اب ان کی بھی دائنی آنکھ جو ہے، بشرا کی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے. اب 4 مرتبہ عمران خان کو وہ پمز لے کر گئے ہیں، 4 مرتبہ پمز میں لے کر گئے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ شفا میں، جبکہ آرتھومولوجسٹ ایک ایکسپرٹ ہے، ریٹنا اسپیشلسٹ ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری تھا کہ ریٹنا میں جو کلاٹنگ آف بلڈ ہوئی ہے اس کو ٹریس کیا جائے کہ کیا یہ جو خون کا لوتھڑا ہے یہ دماغ سے آیا ہے، دل سے آیا ہے، یا کسی اور شریان سے آیا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے ان کا کمپریہنسو جو ہے ایگزامینیشن ان کی باڈی کا کروانا ضروری تھا، اور ہسپتال میں تو آپ کو پتہ ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو شفا انٹرنیشنل میں آج تک نہیں لے کر گئے شفا میں. اسی طرح معالج کو بھی کسی کو شریک نہیں کیا گیا. فیملی کو بھی، بہنیں بیچاری بلک کر آپ کو موجود دیکھتے ہیں آپ، وہ اڈیالہ جیل کے باہر ساری رات بیٹھی ہوتی ہیں بیچاری قسمہ پرسی کے عالم میں. بہن تو بہن ہوتی ہے نا، کسی کے بھائی کو اللہ نہ کرے اس اذیت سے گزارا جائے، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اور 4 مہینے سے قید تنہائی. پھر جب یہ پرسوں یعنی جمعرات کو، تو سلمان صفدر نے کہا کہ ان کا 2 تقاضا تھا. ایک سالیٹری کنفائنمنٹ کی ایک سزا ہوتی ہے قانون میں، وہ تجویز ہی نہیں کی گئی، تو پھر ان کو وہ سزا کیوں کر دی جا رہی ہے؟ تو قید تنہائی سے خان صاحب نے اس پہ کے بارے میں انہوں نے کہا.
24 گھنٹے بشرا کو قید تنہائی دی جا رہی ہے اور 22 گھنٹے جو ہے قید تنہائی دی جا رہی ہے محترم عمران خان صاحب کو. یہ ہر لحاظ سے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ جیل کے مینول کی خلاف ورزی ہے, یہ پریزن روٹ کی خلاف ورزی ہے. یہ فضاحیت انتہا ہے اس حکومت کی کہ وہ سننے کو بھی یہ تیار نہیں ہے اور اب منڈے کو لگی ہوئی ہے, یعنی یہی سوموار کو پھر لگا دی ہے انہوں نے دوبارہ کر کے. اور زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد, کیونکہ عدالتوں کو غلام بنا لیا گیا ہے. ماشاءاللہ یہ ڈوگر کورٹ ہے, اور جس طرح آپ نے دیکھا انہوں نے جو ہے 3 ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے ججز کو اٹھا کے ایک کو سندھ میں پھینک دیا, ایک کو جو ہے خیبر پختونخوا میں پھینک دیا, ایک کو جو ہے پنجاب میں پھینک دیا. اور یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے شکایت کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے کمروں میں بھی ڈیوائسز, بگنگ ڈیوائسز لگا دیے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی بگنگ ڈیوائسز لگا دیے ہیں, ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انصاف کے راستے میں ہماری یہ رخنہ اندازی کی جا رہی ہے. اور انہوں نے وہ شکایت کی تھی, سو ان کو نکال کے باہر پھینکا. اگلا سوال ہے کہ پاکستان کے سینئر صحافی عبدالمالک صاحب, انہوں نے کہا ہے ایک پروگرام کے اندر کہ کوئی ڈیل شیل ہو رہی ہے, اور آپ ذرا بتائیں کہ کیا واقعی کوئی ڈیل شیل ہو رہی ہے, کیونکہ 4 سال ہو چکے ہیں, 1000 دنوں سے عمران خان جیل کے اندر ہیں, کوئی ان کی رہائی کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے. لگتا تو ایسے ہے کہ 10 سال کے لیے اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف ہی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف فیمس ہے, مقبول لیڈر ہیں, تو مقبول لیڈر کو اس وقت تک اندر رہیں گے اور شہباز شریف تو اس طرح مضبوط رہیں گے. کیا کہیں گے ڈیل کے حوالے سے بھی بتائیں, اور شہباز شریف کیا 10 سال کے لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ایک تو مجھے آپ پر اتنی تغافل عارفانہ تو نہیں ہے. آپ کا خیال ہے شہباز شریف ہے اس ملک کا وزیر اعظم, یا شہباز شریف جو ہے حکمرانی کر رہا ہے؟ ارے بابا, حکومت تو حکومت کرنے والے کر رہے ہیں, یہ تو کٹ پتلی گماشتے ہیں جن کو یہ جس وقت دل کرے گا اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. خدا کا خوف کرو, جب سے پاکستان بنا ہے, سوائے اس کے کہ 1948 میں جناح صاحب کو ماشاءاللہ وہ بیماری کی وجہ سے یا شہید ہوئے یا جو بھی ہے, 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا اکتوبر میں, اور اس کے بعد تو سول بیوروکریٹ اور ملٹری بیوروکریٹس ہی آئے. آپ کو آزادی ملی کہاں ہے, اور کس نے کہا ہے کہ آپ کو جمہوریت ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے. صرف بھٹو کو 3-4 سال کے لیے جمہوریت ملی تھی. وہ جب 71 میں آئے تھے, 72, 73, 74 اور 75 میں ضیاء الحق آگے براہ راست اپنے پورے جوبن میں. سو اس کے بعد تو آپ کو بالکل جو ہے یہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی ملی ہے, یعنی آپ کو جو ہے یہ حکمران اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی ہے. پاکستان بنا, پاکستان میں جمہوریت نہیں رہی ہے. بھٹو کا آپ نے بتایا 1-2 سال رہے ہیں. ڈیل کے حوالے سے بتائیں کہ ڈیل شیل ہو رہی ہے. عبدالمالک صاحب نے کلیم کیا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے دیکھیں, مجھے خود عمران خان نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں چور لٹیرے ڈاکوں کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے یہ سارے پاکستان. نہیں ہو رہی ڈیل, آپ کی بات ڈیل دیکھیں, ڈیل یہ سرنڈر کہتے ہیں. وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ سرنڈر اگر کیا تو پھر اس میں اور زرداری میں اور نواز شریف میں کیا فرق رہ جائے گا. پھر تو اقتدار کے لیے آپ جو ہے, میں اٹارنی جنرل پاکستان تھا, میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کے یہ وزیر اعظم موجودہ اور سابقہ نواز شریف, ساروں کے انگوٹھے لگے ہوئے میں نے دیکھے 10 سال کے لیے جب یہ ڈیل کر کے گئے تھے. تو یہ جب محترمہ شہید رانی بے نظیر نے کیا تو اس وقت بھی NRO, آپ کو پتہ ہی ہے NRO ہوا تھا. عمران خان ایسا کوئی ڈیل نہیں کرے گا جو. رہائی کب ہو رہی ہے عمران خان باہر کب؟ دیکھیں, ایک 1000 دن ہو گئے ہیں. اگلے الیکشن میں بھی لوگ پریشان ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں بھی پتہ نہیں عمران خان الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, کیونکہ جیل کے اندر رہیں گے. بہت مایوسی اس وقت پھیلی ہوئی ہے لوگوں کو. دیکھیں, ایک جس دن انصاف اس ملک میں جو ہے بحال کر دیا گیا اسی دن. آپ کے اندازے میں آپ سیاستدان بھی ہیں, آپ ملتے بھی ہیں. میری ٹرولنگ ضرور کروانی ہے تم نے. میں نے آگے عید کے موقع پر کہا تھا کہ عمران خان, دیکھیں میرے پاس جتنے کیس تھے میں نے یا بری کروا دیا یا ان کو ضمانت پر رہا کروا دیا یا سینٹنس. کہا تھا عید کو گھر میں نے کہا تھا, اب بھی میں قائم ہوں, میری خواہش تھی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ایک چیز میں نے ساتھ لگائی تھی, انشاءاللہ میں نے کہا تھا جب اللہ کو منظور ہوگا. کیا بتا رہے ہیں, کیا ٹائم اسٹیمیٹ؟ آپ میرے الفاظ کو بیچ میں سے حذف نہ کریں.
کیونکہ میں نے کہا تھا انشاءاللہ، اور میری یہ خواہش ہے، قوم کی خواہش ہے، انشاءاللہ جو ہے عمران خان جلد باہر آئیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو.